اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجاج کرام اب اچھے خاصے واپس آ چکے ہیں اور ابھی آ بھی رہے ہیں۔ ہمارے یہاں علماء کرام کا ایک پرانا دستور رہا ہے کہ جب حج کر کے لوگ آتے ہیں تو ایک مذاکرہ رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ حج کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے بعض مذاہب میں تصور یہ تھا اور آج بھی ہے کہ ہم مقدس جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، وہاں جا کر ہم توبہ کر لیں اور واپس آ کر دوبارہ اپنی زندگی میں اگر ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ جا کر وہاں پہ اعتراف کر لیں گے یا گناہ اپنے جھاڑ کے آ جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دین میں یہ تصور نہیں ہے۔ تصور ہمارے دین کا یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اللہ کی طرف رجوع کرو بالکل اخلاص کے ساتھ اور پکی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، گناہ کے مرتکب ہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں کہ یا اللہ اب ہم اس کو نہیں کریں گے اور اس کو ختم بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ آج تک جو ہم نے کیا اس پہ توبہ کرتے ہیں لیکن واپس جا کے ہم دوبارہ اس کام کو کریں گے۔ تو حج کے بعد کی زندگی میں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری دین کی حالت کیسی ہوئی، حقوق العباد کے حوالے سے ہم کیسے ہیں اور حقوق اللہ کے حوالے سے کیسے ہیں۔ اگر پہلے بھی ہم حرام کماتے تھے اور بعد میں بھی کماتے ہیں، پہلے بھی ہم لوگوں کو تکلیف اور ایذا میں رکھتے تھے، ان کے حق دبائے ہوئے تھے، اب بھی دباتے ہیں، ہماری دینی زندگی پہلے جیسی تھی ویسے ہی اب بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حج نے ہماری زندگی پہ کوئی بڑا اثر نہیں ڈالا۔ جبکہ حج کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، نہ اس میں کوئی فحش بات کرے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے حج کر کے جیسا کہ گویا کہ آج اس کو اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی اتنا وہ پاک صاف ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل صاف ہو کر آتا ہے۔ ہم حج کر کے واپس آئیں اور ویسے ہی حرام کھاتے رہیں جیسے پہلے کھاتے تھے، ہمارے پڑوسی ہم سے ویسے ہی ایذا اٹھاتے رہیں، لوگوں کے ہم حق مارتے رہیں اور تمام غلط سارے کام دوبارہ جاری کر لیں، آ کر دین کی ہماری وہی کیفیت رہے، نماز ہماری ویسے ہی خراب ہو، اخلاق ہمارے ویسے ہی خراب ہو، حقوق اللہ بھی حقوق العباد دونوں خراب ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس حج نے ہماری زندگی پر اثر نہیں ڈالا۔ ہمارے یہاں بعض علماء نے تو اور سخت بات کی ہوئی، فرماتے ہیں کہ حج کے قبول ہونے کی یا نہ ہونے کی بھی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شخص حج کے بعد کی زندگی کیسے بسر کر رہا ہے۔ اس لیے ہم میں سے جو لوگ بھی حج سے واپس آتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں ضرور لائیں۔ حج سے آنے کے بعد کوشش کریں کہ زندگی میں تبدیلی آئے، مثبت تبدیلی آئے، دین کی طرف بڑھتا ہوا انسان نظر آئے۔ اگر یہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حج نے اس شخص کی زندگی پر اثر ڈالا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com